السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ اور جو کوئی خافا ڈر گیا، مقامہ کھڑا ہونے سے، رب ہی اپنے رب سے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو بندہ ڈر جاتا ہے، جنتان تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی بات جو ہے نا، اس کو 2 جنتیں عطا کر دیتی ہے۔ بندہ گناہ کا ارادہ کیا، اب گناہ کا سارا سامان سامنے پڑا ہے، سب کچھ اس کے بس میں ہے، یعنی گناہ کر سکتا ہے، سب کچھ ریڈی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا۔ بس اللہ کے ڈر سے اس نے کہا اب نہیں کرنا، بس یہ گناہ میں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، 2 جنتیں لے گیا وہ بندہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جس طرح سمجھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بے حیائی، برائی اور زنا کرتے ہیں۔ اب زنا اور بے حیائی کرنے کے لیے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، مطلب عورت موجود ہے، وہ خود موجود ہے، سب وہ کام تیار ہے۔ اب اس کے دل میں خوف آ گیا کہ میں نے، اللہ کا ڈر اس میں آ گیا۔ اللہ کا ڈر اتنا آیا کہ اس کو وہ گناہ اتنا زیادہ نقصان دہ لگا، اتنا زیادہ اس گناہ سے بھی خوف آ گیا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو کیسے جواب دوں گا میں؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اس کو تو سارا کچھ معلوم ہے، تو وہاں قیامت کے دن میں کیسے جواب دے سکوں گا؟ بس یہی بات دل میں آئی نا، اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس نے کہا میں کرتا ہی نہیں۔ تو جب ایسی بات ہو گئی نا، تو اس بندے نے 2 جنتیں لے لی، 2 جنتیں اللہ نے اس کو دے دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے، وہ حکمت کی بنیاد ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف حکمت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے خوف سے حکمت کے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اس بندے کو ملے گا۔ اسی لیے خوف جو ہوتا ہے نا، جتنا اللہ کا خوف بندے میں آتا ہے، بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندہ چلتا رہتا ہے، اور اس طرح کی عادت بندے کے اندر تقوی پیدا کرتی رہتی ہے۔ پھر اس کے دل میں تقوی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک محبوب جو بندہ ہوتا ہے، پیارا جو ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور تقوی آتا ہی اللہ کے خوف سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے۔ تو اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اللہ کا ڈر گناہوں کو ترک کرا کے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، اور زندگی صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جس نے نفس کی خواہش کو گناہ کرنے کا یعنی پکا ارادہ کر لیا، پھر اسے اللہ یاد آ گیا تو اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 جنتوں کا مالک بن گیا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، دودھ پی لیا،
اب بعد میں پتہ چلا وہ دودھ جو تھا وہ حلال ذریعے سے نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً ہی انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور قے کر کے سارا دودھ نکال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا خوف جس میں آ گیا، انہوں نے دیکھا نا کہ یہ جو تھا وہ حلال سورس تو نہیں تھا اس کا دودھ کا، تو ان میں اللہ کا خوف آیا، اللہ کے خوف سے انہوں نے انگلی اندر ڈالی، سارا دودھ نکال دیا۔ تو اللہ کا خوف جس میں آ جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا تھا کہ 2 جنتیں آپ کی ہو گئیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس وجہ سے یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، علیم ہے، وہ اس کو سارا علم ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے سامنے برائی کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ بندہ سوچے تو صحیح نا کہ بھئی جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو گناہ کر رہا ہوں تو شرم نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا؟ یہ اس کا مطلب ہے جب بندہ برائی کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں اللہ اس کا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس وقت بندے کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے گناہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس وقت وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مر گیا نا اس وقت تو اس کی موت ایمان سے خارج ہوتے ہوئے بندے کی سی ہوتی ہے، تو ایمان اس میں نہیں آتا۔ ایمان آتا ہی اس وقت ہے جب گناہ سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کرتے ہوئے وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کا خیال ہی نہیں ہوتا اور اللہ پر ایمان ہی اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ جس میں ایمان ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے، وہ اس کا نام بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سنتا ہے، اس کا نام علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ جس بندے کو یہ پتہ وہ گناہ کرے گا، بھلا گناہ تو وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا۔ تو جب گناہ کرے گا اس وقت اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو حالت کفر میں ہوتا ہے، مر گیا تو کفر میں چلا گیا، اس کو نہ ایمان ملا نہ کچھ نہ ملا۔ تو اس لیے گناہ جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت بندہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں گناہوں کی، کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ جب بھی گناہ کی طرف شیطان آپ کو پھسلائے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے 99 نام تو یاد کر لو کم از کم، باقی آپ قرآن بھی نہیں پڑھا، نماز تو پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کے 99 نام تو یاد رکھو۔ انہیں 99 نام میں ان کے مطلب دیکھو کہ سب، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے 99 نام کے مطلب ہیں وہ تو اپنے اوپر ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ کا نام بصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام سمیع ہے، سن رہا ہے، سنتا ہے، وہ جو کچھ میں کروں گا اس کو پتہ ہے، وہ سن رہا ہے۔ اور اللہ کا نام علیم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس کا علم ہے، سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا اللہ کا نام حی و قیوم ہے، وہ وقت، سارا وقت، ہر وقت وہ دیکھتا ہے، ساری میری بچپن سے لے کر اور اب تک مرتے وقت تک سب اللہ کے سامنے ہوں میں ہر وقت۔ تو میرا تو کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے نہ ہو۔ تو بندہ جو ہے نا جب اللہ کے نام 99 نام پڑھتا ہے نا تو اس میں سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سب کچھ پتہ چلتا ہے، صحیح طرح سے بندہ پڑھے ایمان سے اور ان کو سمجھے تفسیر کے ساتھ، تو بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو وہ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے سمجھتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے تو پھر بندے سے گناہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بندے کے اندر خوف آ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کروں گا ایسا کام، مجھے شرم نہیں آئے گی۔ آپ کا باپ، آپ کی ماں دیکھ رہی ہو، آپ بے حیائی، برائی، فحاشی کرتے ہیں، آپ کا کوئی وہ بہت بڑا کوئی افیسر، کوئی اور کوئی ایسے پولیس والے جیسے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں جو ان کے وہ دیکھ رہے ہوں، ان کے سامنے آپ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے آپ کچھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کا ڈر ہوتا ہے۔ اب اللہ تو ان سے بھی بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی سب چیزیں ہیں، تو اللہ کا خوف بندے کے اندر آتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کو آپ اللہ کی صفات سے پہچانو، اللہ کی صفات کو یاد کر کے اللہ کی پہچان کرو
اللہ کون ہے اس کو جانو، اس کو پہچانو، پھر اپنے اندر ہر وقت اللہ کی صفات کو سامنے رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں چل رہا ہوں، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ میری ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ ودود ہے، وہ دوست بھی ہے۔ اللہ جو ہے بندے کے اوپر یعنی ہر وقت وہ رحیم ہے، رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، کرم بھی کرتا ہے، وہ وہاب ہے، وہ بہت زیادہ عطا بھی کرتا ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق بھی بے بہا دیتا ہے، وہ باسط ہے، وہ کھول دیتا ہے بند کی ہوئی چیزوں کو بھی، ہے نا۔ اللہ کے نام پڑھو گے تو پھر سارا کچھ آپ کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام پڑھو، اللہ کو سمجھو، اللہ کی صفات کو سمجھو، ہر وقت اپنے سامنے اللہ کو حاضر رکھو اور ان کی صفات کو دیکھ کے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی صفات بڑی ہیں اور سب کچھ سامنے رکھو، اس پھر گناہ نہیں ہوگا، اس کا خوف آئے گا، تو پھر آپ کو 2 جنتیں مل جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے مزین کرو۔ اور قرآن پاک میں جیسے سورہ طلاق میں یہاں تک آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ بندہ جس کو اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں وہ وہم و گمان بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کی رحمت بندے کو ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بہتر ہو جاتی ہے، گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا خوف تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔